वेलकम बैक नाजरीन। आज इंतहाई एक अफसोसनाक वाक़या पाकिस्तान की तहरीक का स्याह दिन कहा जाए तो ये मेरे ख्याल में गलत नहीं होंगे अल्फाज कि वज़ीराबाद के अंदर इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च, पुरअमन लॉन्ग मार्च जो है इस्लामाबाद की तरफ रवां था और वहाँ पे उस लॉन्ग मार्च के ऊपर फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में इमरान खान साहब के पाँव में गोली लगी और वह ज़ख्मी हो गए। इसके साथ उनके फैसल, जावेद और इस तरह बाकी जो उनके करीबी साथी जो थे वो ज़ख्मी हुए। उसमें एक मुलज़म जो है फायरिंग करने वाला वो गिरफ़्तार भी हुआ, उसने अपना वीडियो पैगाम भी दिया और इस तरह जिसने पकड़ा उसको, वो लड़का, वो नौजवान, वो हीरो जिसने बड़े सहाने से बचा लिया, जो है उसने भी अपना वीडियो पैगाम दिया, उसने भी सिचुएशन से आगाह किया। लेकिन यहाँ पे एक वो तो एक अफसोसनाक वाक़या हो गया। इससे ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वो मैं ये नहीं कहूँगा कि इदारों के ख़िलाफ़, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ही कुछ लोग जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब उसके पीछे अज़ाइम क्या है, कौन पीछे से करवा रहा है, किसको फ़ायदा है, ये अब वो बेहतर जानते हैं। जो करवा रहे हैं वो कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो मेरा एक नाक़िस राय है, मेरी एक ज़ाती ओपिनियन जो है, ज़ाती सोच जो है, उसके मुताबिक आप सोचें सब लोग कि ये फ़ायदा बिलाखिर पाकिस्तान की सलामती को अगर नुकसान होता है, पाकिस्तान के इदारे अगर कमज़ोर होते हैं, पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी का अगर आलम होता है, पाकिस्तान के अंदर अगर अनारकी फैलती है, तो फ़ायदा किसको होता है? डेफिनेटली आपके इस मुल्क का जो दुश्मन है उसको फ़ायदा होता है। तो मैं तमाम ऐसे लोग जो मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अब ये नहीं पता कि वो ग्रुप्स जो हैं उसके अंदर एक आध ग्रुप ऐसा भी हो सकता है जो कहीं और से उसको हैंडल किया जा रहा हो, कहीं और से उसको चलाया जा रहा हो और उसको देख के तमाम बगैर सोचे समझे, बगैर उसकी तस्दीक किए ग्रुपों के अंदर मनफी प्रोपेगेंडा इदारों के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। तो ये इससे मेरे ख्याल में हमें बाज रहना चाहिए। एक बात तयशुदा है कि अगर जिन इदारों के ख़िलाफ़ वो मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, अगर वो इदारे मौजूद हैं तो आप मौजूद हैं और पाकिस्तान की सलामती उन इदारों के साथ जुड़ी हुई है। तो इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट की जा रही है कि ये जो खामखा में बगैर तस्दीक किए मनफी प्रोपेगेंडा में शामिल हो रहे हैं, वो मत मनफी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बने। वो इदारों की सलामती के लिए, इदारों की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए काम करें। इस वक्त हम मुतहम्मल नहीं हो सकते ऐसे किसी सूरत हाल की, वो चाहे सियासत में हो, चाहे हमारे जो इदारे हैं उनके खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाए। वो बिलाखिर अगर कुछ भी ऐसा होता है तो वो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ बातें जाती हैं। तो आप लोगों से इल्तमास है जो इस तरह इस मनफी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन रहे हैं, वो मत इस तरह का माहौल ख़राब करें पाकिस्तान के अंदर, ना इस तरह की जो मनफी प्रोपेगेंडा है उसका हिस्सा बने। जी, ये भी एक जो आप सानिया हुआ, ये भी देखें ना, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जब हुआ था उसके बाद ये दूसरी दफ़ा हुआ। ये भी एक पाकिस्तान के अंदर ये खेल जो है, ये जो ख़तरनाक खेला जा रहा है, ये भी ठीक नहीं है। और ये मैं अपनी सोच के मुताबिक अगर बात करूं तो ये मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर से ये ऐसा मामला हो सकते हैं। हो सकता है कि ये बाहर से कहीं से ये पूरी ब्रेन वॉशिंग की जा रही हो, ट्रेनिंग दी जा रही हो कि आपके इदारे जो हैं उनको और बाकी जो सियासतदान हैं या अवाम है उनको आमने सामने लाने के लिए क्या प्रोपेगेंडा। ये देखें, अगली वार जो है जनरेशन वार है वो इसी तरह की होनी है। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाज बलोच साहिबा मौजूद हैं। नाज बलोच साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। नाज बलोच साहिबा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी कंटेनर के ऊपर चढ़ी, उस वक्त भी एक बहुत बड़ा सानिया हुआ, वो भी एक एहतजाज रैली के दौरान, लॉन्ग मार्च के दौरान शहीद होगी। तो दूसरी दफ़ा पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा वाक़या हुआ कि इमरान खान साहब जो है वो लॉन्ग मार्च कर रहे थे तो उनके पे फायरिंग हुई, एक अफसोसनाक वाक़या सामने आया। तो इस पूरे आज दिन में जो सूरत रही, इसके हवाले से आप क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं मजम्मत करती हूँ इस हादसे में जितने हमारे पाकिस्तान के जो बेकसूर जो अवाम है, जो बेचारे जलसों में आते हैं, ये तो पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं
اور یہ جو ہے میں سمجھتی ہوں کسی بھی ملک میں جمہوریت کے لیے جو آنے والے پولیٹیکل ورکرز ہوتے ہیں ان کو ان کا احساس، ان کا تحفظ جو ہے یہ حکومت کی، وقت حکومت کی ہمیشہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کے جو واقعہ ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور انتہائی ہمیں افسوس ہوا. اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت عطا فرمائے. عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. سیاسی اختلافات ہوتے رہتے ہیں، ہر پولیٹیکل پارٹی کے ایک دوسرے سے اختلافات ہوتے ہیں. بہت ساری سیاسی تند و تیز بیانات جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے دوسروں کے لیے اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے وائس ورثہ ہوتا ہے، لیکن سیاسی اختلافات بیانات کی حد تک ہوتے ہیں. اس قسم کا جب خوفناک برطانیہ ہو تو میں سمجھتی ہوں یہ ملک کے لیے جو ہے نا یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے وقت میں ہم متحد ہو کے ایک ہوں اپنے ملک کے امن و امان کے لیے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو آپ بات کر رہے ہیں، بالکل شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت جو ہے اس کے بعد جو ایک پاکستان میں سیاسی انداز میں جو خلا ہے وہ آج تک پر نہیں ہو سکا. بی بی کا صدمہ آج تک ہم سب کو ویسے ہی ہے، اور ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم جو ہے اس صدمے سے باہر نہیں نکلی. اسی لیے اس تکلیف کو، اس دکھ کو ہم زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آنے والا وقت امن و امان کا وقت ہو. لیکن ایک بات میں آپ کے پروگرام کی طرف سب سے کہنا چاہتی ہوں کہ خدا را قانون کو کوئی بھی شخص، کوئی بھی کارکن، کوئی بھی ورکر اپنے ہاتھ میں نہ لے. اور یہ جو سیاسی بیانات جو ہے افسوسناک قسم کے آ رہے ہیں، کہیں فواد چودھری صاحب کنٹینر پہ لوگوں کو اشتعال انگیزی کے بیانات دے رہے ہیں، کہیں کوئی، میں سمجھتی ہوں یہ ایسا وقت نہیں ہے. یہ اپنے پولیٹیکل ورکرز کو امن کے لیے اپنی آواز کے علاوہ جو ہے نا میں سمجھتی ہوں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم جو ہے اپنی جو خیالات کا اظہار ہے وہ بہترین انداز یہ ہے کہ آپ اپنی آواز کے ذریعے اٹھائیں، لیکن قانون ہاتھ میں نہ لیں، نفرت نہ کریں. نفرت کی سیاست، اور جب تک تحقیقات نہیں ہوتی، اصل کلپٹس نہیں پکڑے جاتے، اس طرح الزام تراشی کا سلسلہ بھی بند ہونا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ باقاعدہ طور پہ آج جس طرح پارلیمنٹ کے اندر تمام پارلیمانی لیڈران نے اور پارلیمنٹ میں موجود بہت سارے ممبران نے سب نے مل کر، ہر پولیٹیکل پارٹی کے ریپرزینٹیٹیو نے اس بات کے اوپر مذمت بھی کی ہے، اس سے افسوس کا بھی اظہار کیا ہے، اور تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کے لیے بھی سب نے اس پہ زور دیا ہے کہ کمیشن بنائی جائے اور اس کی تحقیقات ہو. خود پنجاب میں یہ واقعہ ہوا، پنجاب پولیس کے ہوتے ہوئے اتنا بڑا یہ معاملہ ہوا، اس کی تحقیقات ان چیزوں کی ہونی چاہیے. ہم نہیں کہتے کہ پنجاب پولیس جو ہے اس کی کوتاہی ہے، نیگلیجنس، لیکن ظاہری بات ہے وہاں پہ صوبے میں ان کی اپنی حکومت ہے. ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے، پورے پاکستان میں کہیں پر بھی کسی کے ساتھ ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے. ایز اے پولیٹیکل ورکر میں اس کی شدید مذمت بھی کرتی ہوں، افسوس بھی کرتی ہوں، اور دعا کرتی ہوں کہ جو لوگ زخمی ہوئے ہیں اس حادثے میں ان سب کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. سیاست ہوتی رہتی ہے، اختلافات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے جو ہے خوفناک دہشت کے ماحول کے اندر جو ہے وہ رہیں. ہمیں اس دہشت سے پاک کرنا پڑے گا اپنے ملک کو، اور اس میں کردار ادا کرنا ہم سب کا جو ہے میں سمجھتی ہوں ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک فرمایا ناز بلوچ صاحبہ، بہت اچھی بات ہے، اور یہ آج پازیٹیو بھی یہ چیزیں ہیں کہ تمام لیڈرشپ نے جتنی بھی ہے انہوں نے مذمت کی ہے اس واقعہ کی. یہ بات ٹھیک ہے کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہوتے ہیں، ذاتی اختلاف تو نہیں ہے کسی کا بھی کسی کے ساتھ. یہ احتجاج کرنا، پرامن احتجاج کرنا ہر جمہوری پارٹی کا، ہر سیاسی جماعت کا حق ہے. لیکن دوسری طرف ناز بلوچ صاحبہ ایک افسوسناک چیز یہ ہے کہ کچھ ایسے متحرک گروہ، میں ان کو گروہ کہوں گا، کہ وہ سوشل میڈیا پہ کچھ ہمارے بڑے ہی معتبر اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ اس طرح کا اپنے ہی اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنا تو میرے خیال میں بالکل سراسر زیادتی ہے. یہ صرف اداروں کے خلاف نہیں، پاکستان کے خلاف وہ باتیں کر رہے ہیں. کوئی بھی ذی شعور شخص، کوئی بھی ذی شعور پاکستانی اس قسم کی میں سمجھتی ہوں غفلت نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے ہی ملک کے اداروں کے اور اپنے سیکیورٹی اداروں کے، ان اداروں کے جو ادارے اس ملک کے ہمیں تحفظ کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دیتے ہیں، وہ ادارے جن کے ہمارے سپاہی، ہمارے سولجرز، ہمارے افسران جو ہے وہ شہادت دیتے ہیں اپنے ملک کو دفاع کرنے کے لیے. تو ایسے میں اگر اداروں کے خلاف
یہ خوفناک سازش کی جائے، اپنے لوگوں کو اداروں کے خلاف اکسانے کی جو سازش ہے، مجھے بہت افسوس ہوا. میں نے بہت ایسی چیزیں ویڈیوز سوشل میڈیا پہ دیکھی. یہ نفرت انگیزی ختم ہونی چاہیے. ہم یہ پاکستان جتنا ہمارا ہے، میں سمجھتی ہوں ہم سب کو مل کر، تمام اپنے ملکی اداروں کے ساتھ مل کر ایک ہونا پڑے گا، اور ایسی قوتوں کو موقع نہ دیں جو بیرونی قوتیں سازش کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہیں ہر وقت ملک میں ہمارے انسٹیبلٹی کرنے کے لیے، جو شرارتیں کرنے کے لیے، جو یہ بیرونی سازشیں ہوتی ہیں، ان سازشوں کا حصہ نہ بنیں، قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہ لیں، اپنے ملک کے اداروں کے سامنے کھڑے نہ ہوں. یہ یاد رکھیں کہ جن جن ممالک میں یہ اس طرح سے خانہ جنگی ہوئی، جن جن ممالک میں اپنے عوام کو اپنے افواج کے سامنے لا کے کھڑا کیا، تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اچھا تو نہیں ہوا. کیا آپ نے صورتحال دیکھی ہے کہ ماضی میں کیا کچھ نہیں ہوتا رہا ہے؟ ہمیں اپنے ملک کے اداروں کا احترام کرنا چاہیے، ان کے ساتھ مل کے. آپ کو پتہ ہے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی تو اس وقت عوام، جذبات عوام کے بہت عروج پہ تھے. اس وقت تو ایک عامر کی حکومت تھی، لیکن پھر اس وقت ایک نعرہ آیا اور وہ زرداری صاحب نے کہا پاکستان کھپے، بالکل پاکستان بالکل. کھپے. تو ہم سب کو پاکستان کھپے، ہم سب پاکستان کے ساتھ جو ہے اپنے ملک وطن جو ہے اس کے لیے جدوجہد کریں، ایک ہو کر ملک میں امن کے لیے کوشش کریں. ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا پولیٹیکل ایجنڈا ہوگا، لیکن جب پاکستان کی بات آئے تو سب کو ایک ہونا چاہیے. یہ پی ٹی آئی کا جھنڈا، پیپلز پارٹی کا جھنڈا، یہ سارے جھنڈے پاکستان کے جھنڈے کے تلے اچھے رکھتے ہیں، اور پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ پاکستان کا پرچم جو ہے وہ ہم سب کا پرچم ہے. تو اس لیے ناز بلوچ صاحبہ یہ تو طے شدہ بات ہے نا کہ اگر کوئی بھی، اگر ناز بلوچ صاحبہ ہیں، آصف زرداری صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، یا باقی بھی دیگر جتنے بھی نام ہیں، اگر وہ پاکستان ہے تو ان کا وجود ہے، اگر پاکستان نہیں ہے تو ان کا کچھ وجود نہیں ہے. وہ چوتھی اقلیت کے کسی ملک میں غلام ہوں گے. یہ وہاں پہ اس طرح نہیں ہوگا سارا سلسلہ. تو پاکستان کی سب سے خیر خواہی کے لیے کام کرنا چاہیے. اور یہ کہیں نہ کہیں ناز بلوچ صاحبہ آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں کچھ رانگ ہو رہا ہے؟ یہ جو منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں یہ پاکستان کے اندر سے نہیں ہو رہا، کوئی بیرونی قوتیں کہیں نہ کہیں افراتفری پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ بالکل. دیکھیں اس وقت حکومت کی تو کوشش ہے، اور حکومت جو ہے وہ بارہا اس چیز کو کہہ رہی ہے ہمیں اپنے لوگوں کا تحفظ جو ہے وہ بہت زیادہ ہمارے لیے اہمیت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن ہو. کون سی حکومت چاہے گی کہ اس کے ملک میں انتشار ہو ان کی حکومت ہوتے ہوئے؟ ہر حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ معاملات اچھے چلیں، افہام و تفہیم کے ساتھ چلیں. آنے والا سال الیکشن ایئر ہے، سب الیکشنز کی طرف جائیں گے. الیکشنز کی مہم ایک اچھی فضا میں ہو، ایک بہت خوشگوار فضا میں ہو، ایک امن کی فضا میں ہو. ہم نے بہت تکلیفیں اور نقصان دیکھے ہیں، ہم نے بہت بلڈ شیڈ دیکھا ہے پاکستان میں، لیکن اب ہمارے یہاں جب ایک امن کا جو ہے وہ گہوارہ آ رہا ہے، ایک چیزیں اچھی پازیٹیو طریقے سے پاکستان جو ہے امن کی طرف جب بڑھتا جا رہا ہے، گرے لسٹ سے ہم باہر آ گئے، اچھی چیزیں ہونے لگ گئی پاکستان میں. تو وہ کون ہیں جو یہ سازشیں کرانے کے اوپر جو ہے مصروف عمل ہے؟ ضرور وہ بیرونی قوتیں، وہ ہمارے دشمن عناصر جو پاکستان کو ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتے، وہی ایسی سازشیں کرتے ہیں کہ ملک میں عوام کو جو ہے وہ اپنے اداروں کے سامنے لا اس کے کی کھڑا. اگزامپل ناز بلوچ صاحبہ یہ ہے کہ آپ پچھلے کوئی 10 دن سے انڈین میڈیا لگائیں تو وہاں پہ ایسے خدا نخواستہ ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ اللہ نہ کرے پاکستان کے اندر کوئی ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے، کوئی ایسے سسٹم ہو گیا ہے، ادارے اور کوئی سیاستدان آمنے سامنے آ گئے ہیں، ایسی چیزیں وہاں پہ کی جا رہی ہیں. اور عمران خان صاحب کو اتنی کوریج دی جا رہی ہے جیسے وہ وہاں کے لیڈر ہوں، اور وہ الفاظ ناز بلوچ صاحبہ جو عمران خان صاحب نے کہے نہیں ہے اداروں کے خلاف، وہ بھی کہے جا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا، حالانکہ وہ عمران خان صاحب نے کبھی بھی نہیں کہے ایسے الفاظ. تو اس کو کیا سمجھا جائے کہ انڈیا میں یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور اس طرح جو خان صاحب نے نہیں بھی الفاظ اداروں کے بارے میں کہے، یہ کیا اداروں کو اور سیاستدانوں کو آمنے سامنے لانے کی کوشش یہ وہاں سے ہو رہی ہے؟ دیکھیں انڈیا تو پروپیگنڈا کرتا ہے، وہ تو ہمارا دشمن ہے اور وہ ہمیشہ پروپیگنڈا کرتا ہے. اس نے پوری دنیا کے اندر اپنی امیج بلڈنگ کرنے کے چکر میں پاکستان کے امیج کو خراب کرنے کے لیے اربوں روپے شاید لگا دیے. انہوں نے دنیا بھر میں پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے جس طرح سے خوفناک انداز سے لابینگ کی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن ایسے مشکل وقت میں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب دنیا بھر کے ساتھ جو اپنے روابط پاکستان کے اچھے کرنے میں
मुस्तकिल किरदार अदा करें, एक पॉजिटिव किरदार अदा करें, एक होप और उम्मीद की किरण के तौर पे काम करें, तो मैं समझती हूँ और पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। और ये सबकी म्यूचुअल जो है हमारी इकट्ठी सबकी कामयाबी है, पाकिस्तान की कामयाबी की। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त हम अपने आप को देखें, दुश्मन तो साजिशें करेगा, हम खुद क्या कर रहे हैं? क्या हम सही कर रहे हैं? हम सही नहीं कर रहे। हम जब अपने लोगों को गलत जो जहन उनके जहन साजी करेंगे, जब कंटेनरों पे खड़े होकर लोगों को खुद उकसाया जाए और गलत तरीके से जो है उनको भड़काया जाए अपने इदारों के खिलाफ, तो फिर वो ये तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह जाके एहतजाज गलत अंदाज से हो रहा है, ये मैं समझती हूँ नफरत का वक्त नहीं है। अपने इदारे तो आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए होते हैं, इनकी इज्जत करें, इनके नाज बलोचसाबा, इदारों का किरदार तो ये है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान अमन का गहवारा बन चुका है, दहशतगर्दी कहीं नहीं है। ये इदारों की जो है कोशिश से, उनकी काविश से ये ऐसा हुआ ना कि पाकिस्तान पुरअमन हुआ। आज जिधर मर्जी आप सफ़र करें कोई दहशतगर्दी नहीं है। अदरवाइज वो वक्त था कि जब घर से निकलते थे तो बच्चे जो है अपने बाप के लिए, माँ के लिए और जो बहनें हैं वो भाइयों के लिए दुआएं करती थी कि अल्लाह करे ये सही सलामत वापस आ जाए। ऐसी सूरत हाल भी रही है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन नहीं है, पुरअमन है पाकिस्तान। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैं समझती हूँ इसके अंदर हमारे मुल्क के इदारों का बहुत बड़ा किरदार है, हमारे अवाम का बहुत बड़ा किरदार है मुल्क में अमन लाने के लिए, और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का किरदार है। हमारे कितने पुलिस के अफसरान शहीद हुए, कितनों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क में अमन लाने के लिए। आपने देखा बड़े से बड़े ऑपरेशन जो है वो हुए, और जब दहशतगर्दी की इस के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने जो अपना रोल प्ले किया, पाकिस्तान में अमन लाने के लिए जो हमने किरदार अदा किया, और फिर उसके बाद जब पाकिस्तान एक बेहतर तरफ जा रहा है, एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि हमारा अपना ये पॉजिटिव किरदार होना चाहिए कि हम अपने लोगों, हम सियासी बयानबाजियां करें। भाई आप चोर, डाकू, डकैत, करप्ट, आपने जो करना है सियासी बयानात आप देते रहे, आपको कोई नहीं, 3.5 साल किसने रोका? आपको नहीं रोका। अब भी हम समझते हैं कि जी आप अपने सियासी इख्तिलाफात रखें, लेकिन खुदा पाकिस्तान की अवाम को अपने इदारों के खिलाफ लाके खड़ा ना करें। ये वो साजिश है जो दुश्मन खुल के, जिस तरह आपने कहा कि इंडिया तो रोजाना टेलीविजन शोज में उनके यही चर्चा हो रहा है कि वो तो जो है इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो ये चाहते थे। उनसे अपना घर संभाला नहीं जा रहा, वो हमारे ऊपर क्या बोलेंगे, ऐसे खामखा में उन्होंने हाइप क्रिएट की हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा पाकिस्तान के अंदर माहौल नहीं है और ना होगा, और ना ही इंशाअल्लाह ताला इदारे और सियासतदान आमने सामने आएंगे। इंशाअल्लाह ताला नहीं ऐसा होगा। पीटीआई इस मुश्किल वक्त में, जिस तरह मैं बार बार कह रही हूँ, मुझे इंतहाई अफसोस हुआ है, ना सिर्फ मुझे बल्कि मैं समझती हूँ पाकिस्तान की हर सियासी जमात की लीडरशिप ने उन्होंने मजम्मत की है भाई, पुरजोर मजम्मत की है सबने। बिलावल भुट्टो साहब ने खुद मजम्मत की है, क्योंकि वो इस चीज को समझते हैं। उन्होंने अपनी माँ को जो है बीवी शहीद को खोया है, और इस दहशतगर्दी की जंग में उन्होंने अपनी माँ को खोया है। जब जमहूरियत के लिए वो कुर्बानियां देके अपने बच्चों को छोड़ के पाकिस्तान आई, तो जलावतनी काट कर जब यहाँ पे पहुंची, तो उसके बाद क्या हुआ उनके साथ, तो इन्होंने तो वो तकलीफ देखी है, तो इसलिए वो कभी नहीं चाहते कि किसी और को वो उस तकलीफ से गुजरता हुआ देखें। लिहाजा मैं समझती हूँ कि ये हमें सबको ये सोचना पड़ेगा और अकल फहम से काम करना पड़ेगा। और मैं तमाम पाकिस्तानियों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि खुदारा सियासत करें, और सियासत आपका हक है, जमहूरी हक है, आप इख्तिलाफ राय करें, लेकिन खुदारा सोच समझ के अपने मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने में हिस्सा ना डालें। कोई ऐसा काम ना करें, दुश्मनी और नफरत अंगेजी जो है उसके अंदर शर अंगेजी का एलिमेंट नहीं आना चाहिए। कानून को कोई भी अपने हाथ में ना ले। जिस शख्स ने आज भी कानून हाथ में लिया, जिस शख्स ने आज भी ये दहशतगर्दी का वाकया किया, मैं समझती हूँ उसको तो कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा और उसको उसकी सजा मिलेगी, लेकिन आने वाले वक्त में भी कोई इस्तेमाल ना हो किसी के हाथों में। ये हमारा मुल्क है, हमें मिलकर एक होकर अमन के लिए जदोजहद करनी चाहिए। हमारा फोकस ये होना चाहिए कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है नाज़िम साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि देखिए इमरान खान साहब का मुतालबा है कि इलेक्शन जो है वो करवाए जाए, तो आपकी जमात जो है वो भी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है, तो एक छोटी सी तो डिमांड है, वो यही कह रहे हैं कि जो है इलेक्शन करवाए जाए, तो क्यों नहीं मान लेते आप लोग बात उनकी? देखिए, एक तरफ पाकिस्तान, एक पहाड़ी पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ,
اور اس کے بعد لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کا عمل جاری ہے. پوری دنیا سے لوگ پاکستان کو جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے آگے بڑھ کے امداد کرنے کو تیار ہیں. اور اس وقت فلڈ ریلیف کا جو معاملہ چل رہا ہے یہ ایک ہمارے خود درپیش چیلنج ہے بہت بڑا. یہ وہ حقیقت ہے جو شاید میرا خیال ہے شہری علاقوں میں یا ان علاقوں میں رہتے ہوئے لوگوں کو اندازہ شاید نہیں اس بات کا جو اس چیز سے متاثر نہیں ہوئے, لیکن جن کے گھر اجڑ گئے, جن کے گھروں کی بستیوں کے بستی اجڑ گئے, گاؤں دیہات اجڑ گئے, فصلیں تباہ ہو گئی, ان لوگوں سے پوچھیں کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں. تو اس طرح سے ضد نہیں ہونی چاہیے. الیکشنز ہوتے ہیں اپنی مدت پہ ہوتے ہیں. کیا اگر کہ اگلے الیکشن پھر جلدی عمران خان صاحب کی ایما پہ اگر کرا بھی لیے جائے تو پھر دوبارہ اگر 4-5 حلقوں سے وہ ہار کر جو ہے الیکشن اگر کچھ ڈفرینس آ جائے ووٹوں کا وہ پھر نہیں مانیں گے. تو کیونکہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ جب وہ جیتیں گے تو الیکشن فیئر ہے. میں سمجھتی ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ابھی بھی ان کو پارلیمنٹ میں آ کے اپنے اپوزیشن میں کردار ادا کرنے کا وقت تھا. وہ بیٹھتے پارلیمنٹ میں 3.5 سال ہم اپوزیشن میں بیٹھے, ہم نے بہت کچھ سہا. ہماری لیڈرشپ نے جیلیں برداشت کی, بختر بندوں میں ڈالا گیا, میڈیا ٹرائل ہوا, سب کچھ ہوا, لیکن ایک جمہوری انداز میں اپنا اپوزیشن کا کردار ادا کیا. ابھی عمران خان صاحب اپنی ان کی پارٹی بھی اسی طرح جمہوری انداز میں اپوزیشن کا کردار ادا کرتی, لیکن انہوں نے بہتر جانا کہ باہر جا کے وہ پروٹیسٹ کریں جو ان کا جمہوری حق ہے. اس میں بھی ہم ان کو نہیں روک سکتے, وہ بھی ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ وہ سڑکوں پہ نکلے, وہ دھرنا کرے, وہ پروٹیسٹ کرے, اس پہ ہم ان کو نہیں روک سکتے, وہ ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کو سپریم بناتے ہوئے اس پارلیمنٹ کو مضبوط بنانا ہے, اس کے لیے اپنا کردار ادا کریں. الیکشنز اپنے وقت پہ ہوں گے, جہاں یہ پورا مدت 5 سال تک اگر ہم اسی طرح کرتے رہیں آنے والے وقت میں کوئی کسی کی حکومت پوری نہیں کرنے دے گا. یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے عقل مندی کا ثبوت دیا کہ یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی شہید بیوی کر کے گئیں کہ ذاتی دشمنی اور ذاتی انا کو دور رکھے, ملک کو آگے دیکھیں آپ. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 5 سال پاکستان پیپلز پارٹی نے 2008 سے 13 تک حکومت پوری کی, اور پھر 13 سے 18 تک نون لیگ نے حکومت پوری کی. لیکن اگر ان ہاؤس چینج کے نتیجے میں پی ٹی آئی کی حکومت گئی تو میرا خیال ہے اس کو بڑے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا. آج آپ برطانیہ میں دیکھیں, 1 نہیں 2 نہیں 3 وزیر اعظم ان کے چینج تبدیل ہو گئے, لیکن انہوں نے ایکسیپٹ کیا اس چیز کو. تو بیسٹ کی ڈیموکریسی کی جو مثال پی ٹی آئی دیتی رہی ہے, اسی ڈیموکریسی کے اوپر اگر عمل کریں تو یہاں پہ تو الیکشن ہاؤس چینج تو ایکسیپٹ کر کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد اپوزیشن میں جاتے. لیکن بہرحال ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ میں آپ کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ الیکشن جو ہے وہ اپنی مدت پہ ہوں گے. ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں, آدھا ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے, اس لیے ہمیں یہ الیکشن اپنی مدت پہ انشاءاللہ ہوں گے. اس کے لیے اپنی کمپین کرنے کا حق ہر پولیٹیکل. بہت شکریہ ناز بلوچ صاحب, اپنے تجزیے سے آگاہ کر رہی تھی, اور یہ بات ٹھیک ہے کہ اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو سر سے سر جوڑ کے پاکستان کی بقا کے لیے, پاکستان کی سلامتی کے لیے سوچنا چاہیے. اور جو لوگ منفی پروپیگنڈا پاکستان کے اداروں کے بارے میں کر رہے ہیں ان کو باز آنا چاہیے. یہ ملک دشمن عناصر جو ہے وہ ایسا بیرون ممالک بیٹھ کے وہ اکاؤنٹس جو ہیں ان کو ڈیل کر رہے ہیں. یقیناً یہ ادارے اپنے اس کو واچ بھی کر رہے ہوں گے, اس کو دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ کون کہاں سے واچ کر رہا ہے. لیکن اس پہ آپ لوگ جتنے پاکستانی میری آواز سن رہے ہیں ان کو علم نہیں ہے اس بات کا کہ یہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے. وہ مت اس کا حصہ بنے, وہ سنی سنائی باتیں آگے فارورڈ مت کریں گروپس کے اندر. یہ منفی پروپیگنڈا جو ہے یہ اداروں کے خلاف نہیں, یہ پاکستان کے خلاف ہے. اس وجہ سے وہ ادارے جنہوں نے اس پاکستان کو امن کا گہوارہ بنایا, آج اگر آپ پرامن طریقے سے پاکستان کے کسی بھی حصے میں کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں تو ان اداروں کی وجہ سے جاتے ہیں. تو ان اداروں کو کمزور اگر کرتے ہیں تو پاکستان کو کمزور کرتے ہیں. یہ آپ کے ملک دشمن عناصر کا ایجنڈا ہے, پاکستان کا ایجنڈا نہیں ہے. تو آپ سیاستدان جو ہیں ان کا حق ہے کہ وہ پرامن احتجاج کریں, وہ لانگ مارچ کریں, وہ دھرنے دیں, لیکن پرامن طریقے سے عوام کو بغیر تکلیف دیے, توڑ پھوڑ کیے, جلاؤ گراؤ کیے بغیر وہ احتجاج کریں. ان کا جو آئینی اور قانونی حق ہے وہ ان سے کوئی نہیں چھینتا. لیکن عوام کو پریشان کرنا, وہاں پہ گالی گلوچ کرنا, اس طرح فائرنگ جو آج واقعہ ہوا اس طرح کا کرنا, یا اس طرح آگ لگا دینا, کسی کی گاڑیوں کے شیشے توڑ دینا, دکانوں کے شٹر توڑ دینا, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. یہ قانون اور آئین میں اس قسم کی کوئی اجازت نہیں ہے. آپ بالکل کریں. اور اس وقت میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ سارے سمجھتے ہیں, قانون کو بھی سمجھتے ہیں, پاکستان کو بھی سمجھتے ہیں, اور سب کو پتہ ہے کہ اگر وہ پاکستان کے اندر ان کا وجود ہے تو وہ صرف پاکستان کی وجہ سے ہے. اگر اللہ نہ کرے کہ پاکستان کا وجود نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ ان کا وجود ہی ختم ہو جائے گا اگر پاکستان کے ساتھ ہے ان کی تمام چیزیں. تو اس وجہ سے پاکستان کی
जड़ें और उनकी बुनियादें खोखली मत करें, पाकिस्तान के अंदर बैठ के इस तरह की साजिशें मत करें। सर से सर जोड़ने का वक्त है, आप लोग बैठे। अगर कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी XYZ किसी के भी जहन में कोई गलत फहमी है तो बैठ के इसको दूर किया जाए कि इस तरह नहीं चलना, पाकिस्तान की बका इस तरह है, पाकिस्तान के बेहतरी के लिए इस तरह काम किया जा सकता है। देखिए अभी जिस तरह नाज बलोच साहब ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब की सिचुएशन रही, पूछे जाके इंटीरियर सिंध से, पूछे जाके जनूबी पंजाब से और KPK से, जिनकी फसलें बह गई, जिनके जानवर जहां से वो खाते पीते थे वो सैलाब की नजर हो गए, जिन्होंने जानों का नजराना दिया, जिनके घर आज नहीं है, वो टेंटों में रह रहे हैं, मौसम आ गया, उनसे पूछे जाके कि पाकिस्तान के अंदर ये कुदरती आफत जो आई थी वो क्या आई थी। वहाँ पे काम करने का वक्त है, ना कि सिर्फ हम आपस में लड़ें झगड़ें, आपस में जो है इस तरह के मामलात करें। आज इस वक्त हमारे साथ जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फरीद अहमद पराचा साहब बड़ी गहरी नजर रखते हैं सियासत पे, वो लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब वक्त देने का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आज बड़ा ही अफसोसनाक वाकया हुआ और इस पे सबसे बड़ा तकलीफ दे बात यह है कि ग्रुप्स के अंदर पाकिस्तान के आईनी और कानूनी इदारों के खिलाफ जो है मनफी प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी बिल्कुल अनहोनी सी चीजें हो रही हैं। पहले तो मैं इस बात की मजम्मत करता हूँ कि जो हुआ और बहरहाल ये महसूस हो रहा था और इतलात भी थी, खुद हुकूमत के अपने पास थी कि दुश्मन की कोई ना कोई कार्रवाई हो सकती है। लेकिन उससे बढ़कर जो बात थी कि जी बिल्कुल एक इस तरह की सूरत हाल कि जो हमारे दुश्मन के फेवर में चली जाती है कि कौम और फौज वो अलग अलग बिल्कुल हो जाएं या मुखालफ हो जाएं या मुतसादम नजर आए। ये सही है कि हम किसी एक तबके को कौम नहीं कह सकते, लेकिन अगर एक फिजा ऐसी बन जाए कि जिसमें कोई छोटा बड़ा कोई भी तबका हो वो पूरी हमारी फौज का या हमारे इदारों की मुखालफत करे, तो उसका नतीजा तो यह है कि दुश्मन को जो काम करना था वो हमने खुद कर दिया और अपने ही यहाँ एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी कि जिसका फायदा दुश्मन उठा सकता है। इस वक्त भी भारत जो है वो मकबूजा कश्मीर में एक ऐसी उसने हालत पैदा की हुई है जो जंग की हालत है। किसी वक्त भी सूरत हाल कोई और करवट ले सकती है। ऐसे के अंदर हमारी जो अफवाज हैं वही हमारा एक यानी चेहरा है, हमारे मुल्क का दिफाई किला है, हसार है। तो बाहर ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। इसका जितना जल्दी खत्म किया जाए इतना ही मुल्क और कौम के लिए बेहतर है। डॉक्टर साहब आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन ये जो वाकया हुआ आज, इसकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, तमाम इदारों ने इसकी पुरजोर मजम्मत की है। आपने एक इदारे का नाम भी खुल के लिया। तो बात यह है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जमात इस्लामी एक जमहूरी जमात है, उसमें एक तरीकाकार जो है, पाकिस्तान के अंदर दो जमातें ऐसी हैं जो बिल्कुल जमहूरियत के ऊपर अमल दरामद करती हैं, जिसमें आपकी भी जमात है। बाकी चले होता रहा होगा ऐसा हो। ये जो खेल खेला जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, देखिए एहतजाज तो लॉन्ग मार्च तो जमात इस्लामी भी करती रही है, पीपल्स पार्टी भी करती रही है, नून लीग भी करती रही है और इन्होंने क्या सब जमातें करती रही हैं। क्या PTI का हक नहीं है कि वो लॉन्ग मार्च करें और एहतजाज करें? पुरअमन हो रहा था एहतजाज उनका, लॉन्ग मार्च पुरअमन हो रहा था, फिर इस तरह का वाकया हो जाना ये तो मेरे ख्याल में अच्छी कोई रवायत नहीं है। नहीं, यानी ये है ना कि जी अगर तो इसकी कोई तहकीक हो गई है कि ये किसी हुकूमती तरफ से हुआ है या उसकी किसी भी तबके ने किया है, फिर तो हम उनके साथ एक मुखालफाना बयान देंगे और मजम्मत करेंगे। वाकई की तो मजम्मत पहले ही है, लेकिन ये कि अगर इस सारी सूरत हाल का फायदा हमारा कोई दुश्मन उठा रहा है और वो ऐसी सूरत हाल पैदा कर रहा है, यानी मुसलमान ममालिक के अंदर, शाम में, इराक में, मुख्तलिफ जगह पर ये सूरत हाल पैदा हुई है, तो उसको हम देख रहे हैं कि चीजें कोई और कर रहा होता है, उसके नताइज कुछ और निकल रहे होते हैं।
اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے، اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، تصادم پیدا ہوتا ہے. تو یہ صورتحال جو ہے وہ اس میں اس کی حفاظت خود کرنی چاہیے. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ احتجاج بالکل پرامن ہے، احتجاج آئینی حق ہے، اور اس کو یعنی استعمال کرنے کے راستے میں کسی کو بھی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. ڈاکٹر پنجاب کے صاحب اندر دوسرا یہ ابھی کہ تک سیاسی پارٹیاں جی جو ہے وہ جی ایک دوسرے کے خلاف بیانات کی حد تک بیان دیتی رہتی ہیں، لیکن اس طرح اداروں کو انوالو کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور دوسرا جس طرح آپ نے فرمایا کہ شام راک اللہ نہ کرے ایسے حالات یہاں پہ پیدا ہوں، سچویشن کچھ اور طرف جائے گی اگر ایسے حالات ہوتے ہیں. تو جو پاکستان کے اندر ادارے ہیں ان کے خلاف جو منفی پروپیگنڈا ہو رہا ہے یہ سوشل میڈیا پہ بھی کہیں نہ کہیں ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر سے نہیں، پاکستان کے باہر سے کوئی گروپ ایسے جو ہے وہاں سے ان کو جو ہے چلایا جا رہا ہے. جی میں نے تو خود یہی بات کہی ہے کہ یہ چیزیں تو کچھ اور ہو رہی ہوتی ہیں نا، یعنی ایک فائدہ اٹھا رہا ہوتا. لیکن یہ ہے نا کہ جی آپ زبانیں اگر کھلوا دیتے ہیں تو پھر اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اگر یہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ کون سی بات مجھے کس حد تک کہنی ہے. آپ اندازہ لگائیں قائد اعظم علیہ الرحمہ، پھر اسی طرح ہمارے ملک کی سیاست کے اندر بڑی بڑی شخصیات رہی ہیں، مولانا مودودی، نواب زادہ نصر اللہ، ملک معراج خالد، چودھری ظہور الہی، آپ نام لیتے چلے جائیں، یعنی بے شمار لوگ ہیں. لیکن زبان کا استعمال انہوں نے ہمیشہ محتاط کیا ہے، ایک ایک لفظ چن کے کہا ہے. کہیں کوئی ایسا لفظ نہیں نکالا کہ جس کے ساتھ قوم میں ایک انتشار کی کیفیت پیدا ہو. تو یہ تو بہرحال یعنی لیڈرشپ کا کام ہے نا. اگر وہ ایک بات کسی بھی ادارے کے خلاف ایک جملہ استعمال کریں گے تو ان کا، اور غیر محتاط ہوگا تو ان کے جو فالوور ہیں وہ اس کو 10 گنا کر دیں گے. تو جو سوشل میڈیا پہ مہم ہے وہ اسی انداز کی ہے، اور یہ نہیں ہونی چاہیے. یعنی جو اداروں کی خامیاں ہیں وہ الگ ہیں، ان کو ڈاکٹر الگ صاحب ہم سوشل کہہ میڈیا سکتے ہیں. پہ جو مہم چلا رہے ہیں، جو حصہ بن رہے ہیں، ان کو پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ گروپوں کے اندر بغیر تصدیق بغیر تحقیق کے جو چلائے جا رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے اداروں کے خلاف اس طرح کی گفتگو کر کے اس طرح عوام کو اور اداروں کو آمنے سامنے اگر لایا جاتا ہے تو یہ فائدہ کس کو ہے. پہلے یہ سوچ لینا کہ پاکستان کے اندر سے تو یہ فائدہ نہیں ہے کسی کو. جی بالکل ٹھیک ہے. یعنی یہ تو مطلب فوج اور قوم ایک ہوتے ہیں، ادارہ یعنی آپ ایک نام اگر لے لیں، یہ جتنے بھی ادارے ہیں. لیکن یہ ہے نا کہ جی اگر ہم اپنی وہ کام جو ہمارے دشمن کو کرنا ہے وہ خود کر رہے ہیں. انڈیا نے کئی یعنی ان کے ہاں کئی ویب سائٹس اور کئی اکاؤنٹ وہ وہاں سے ہینڈل ہو رہے ہیں، اور وہ یہ کام کر رہے ہیں، اسی کو آگے فالو کر رہے ہوتے ہیں لوگ، اور اسی پیٹرن کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو نادانستہ یا دانستہ دشمن کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب انڈین ٹی وی جو ہے پچھلے 3-4 دن سے واچ کر رہا تھا، اور وہاں پہ ایسا ماحول دکھایا جا رہا تھا اور ایسی گفتگو کی جا رہی تھی کہ خدا نخواستہ پاکستان کے اندر پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے اور عمران خان صاحب کو اتنی کوریج دے رہے تھے. وہاں پہ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ انڈیا کے لیڈر ہیں، پاکستان کے نہیں ہیں، اور وہ الفاظ عمران خان صاحب کے اوپر لگائے جا رہے تھے جو انہوں نے کبھی بولے نہیں ہیں اداروں کے خلاف. وہ اس طرح کہ عمران خان نے یہ کہہ دیا، عمران خان نے وہ کہہ دیا. ہم نے وہ الفاظ نہیں سنے عمران خان صاحب کے کبھی منہ سے اس کنٹینر پہ کھڑے ہوں یا کہیں جلسے میں. ہاں تنقید چھوٹی موٹی ایک معاملہ تو وہ ہمارا اندر کا معاملہ ہے، لیکن وہ جس طرح وہ کر رہے ہیں وہ اللہ معاف فرمائے ایسے لگتا تھا کہ پتہ نہیں پاکستان کے اندر کیا ماحول پیدا ہو گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ فائدہ کہیں نہ کہیں اور پہنچ رہا ہے اس کا. جی بالکل یہی ہے جی. یعنی ان کو تو موقع ملنا چاہیے نا. وہ تو ایک چھوٹی سی چیز کو رائی کا پہاڑ بنائیں گے، وہ تو اس چیز سے فائدہ اٹھا کے اسے کئی جملے اپنی طرف سے شامل کریں گے. لیکن بہرحال ہمیں اپنے سیاسی اختلافات کو ایک حدود کے اندر رکھنا چاہیے. اس کو اس طرف نہ لے جائیں کہ جس سے ملک کی سالمیت، سلامتی، مقاصد، اس سب کو جو ہے وہ خطرات ہوں. یہ کوئی بھی لیڈر ہو، یعنی عمران خان صاحب ہوں یا میاں نواز شریف صاحب یا کوئی بھی لیڈر ہو، اس کو یہ سمجھنا چاہیے
کہ ان کو اپنے قول اور فعل سے پاکستان کو مضبوط بنانا ہے، کمزور نہیں کرنا۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ قاضی حسین احمد صاحب کے دور میں آپ ان کا لانگ مارچ، ان کے دھرنوں کا حصہ بھی رہے، اور جو جماعت اسلامی ہے اس نے بھی جمہوریت کے لیے بڑا کام کیا ہے، لیکن موجودہ جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، سیاسی صورتحال میں کہوں گا، باقی سیاسی ہے، اس کو آپ کس اینگل میں دیکھ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ کہیں پہ کوئی پاکستان کو کسی جگہ کو نقصان ہونے تو نہیں جا رہا، یا کیا معاملہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ لیکن اللہ تعالیٰ کرم کرے اس ملک کی حفاظت کے لیے، وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، تو یہ ملک تو انشاءاللہ تعالیٰ قائم اور سلامت رہنا ہے۔ شہیدوں کا لہو اس کی بنیادوں میں ہے۔ باقی یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کو سنبھالنا چاہیے۔ یہ صورتحال جتنی آگے بڑھتی چلے جائے گی اتنی ہی نقصان دہ ہے۔ پہلے تو ان کے لیے ہے کہ جو یہ پیدا کر رہے ہیں، پھر ملک کے لیے ہے، قوم کے لیے ہے، اور سارے معاملات کو اگر پارلیمنٹ کے اندر لے جائیں، یعنی عمران خان صاحب بھی اپنی اب سیاست کو پارلیمنٹ کے اندر لے جائیں تو وہ بہرحال عوام نے ان کو ووٹ دیے ہوئے ہیں، اس کا ووٹ کا تقاضا یہ ہے کہ جی وہ اپنا پارلیمانی کردار ادا کریں، تو معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ یعنی جب معاملے سڑکوں شاہراہوں سے پارلیمنٹ کے اندر چلے جاتے ہیں تو پھر راستے بھی لازمی نکل آتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اب اس کا حل آپ کے جو ذہن ہے، آپ کی جو ایک سیاسی کاوش رہی، جو آپ نے سیاست سے سیکھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ سچویشن ہے اس کا حل کیا ہے؟ عمران خان صاحب ایک طرف کل پھر انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ 11 بجے لانگ مارچ دوبارہ وہیں سے سٹارٹ کریں گے اور اسلام آباد جائیں گے، اور دوسری طرف ایک الزام لگانا کہ فلاں کے کہنے پہ ہوگا، فلاں کے کہنے پہ ہوگا، اور ادھر سے نیگیٹیوٹی پھیلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ، تو اس کا حل کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا حل ہے؟ نہیں، حل تو یہ ہے کہ مذاکرات ہی ہوتے ہیں۔ اب جتنی زیادہ، یعنی مثلا جنگوں کے بعد بھی مذاکرات ہوتے ہیں، دشمنوں کے درمیان بھی مذاکرات ہوتے ہیں، تو حل تو ٹیبل ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ بہرحال مل بیٹھے۔ اس کے بعد جو ٹاپک ہے یعنی اس پہ کرنے کا، اس میں ایک تو انتخابات ہیں، انتخابات کے ٹائم ٹیبل کے اوپر بات ہو سکتی ہے، کرنی چاہیے۔ تو وہ دے بھی دینا چاہیے، دیکھیں وہ بھی ٹائم ٹیبل مانگ رہے ہیں خان صاحب، تو ان کو ٹائم ٹیبل دے دینا چاہیے حکومت کو۔ نہیں، وہ دیکھنا، اس کے ساتھ کئی تقاضے ہیں کہ جن کو بیٹھ کے پورا کرنا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا، اس کے بعد دوسری بات یہ کہ آرمی چیف کا تقرر یہ ایک ٹاپک نہیں ہے مظاہروں کا، جلسوں کا، یہ روایت بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے بجائے یہ ہے کہ اس کے لیے جو طریقہ کار موجود ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کو فالو کیا جائے۔ بالکل صحیح ہے۔ تیسرا معاملہ ہے انتخاب کے شفاف ہونے کا، یہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، انتخاب کی تاریخ سے بھی زیادہ اس کی اہمیت ہے، اس کے لیے آپس کے اندر بیٹھ کے ڈائلاگ کریں۔ چوتھی بات پھر کوئی یہ ہے کہ ملک کی معیشت جس طرح تباہ ہو رہی ہے، اور مہنگائی اور بے روزگاری اور یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہماری امپورٹس بڑھ گئی ہیں، ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں، اس پہ بیٹھ کے سارے بات کریں۔ مطلب یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جو موجودہ حکومت ہو یا آنے والی حکومت ہو، سب کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔ آپ نے تجویز بھی بڑی اچھی دی کہ اس طریقے سے یہ جو سیاسی بحران پاکستان کے اندر شدت اختیار کر رہا ہے اس کو روکا جا سکتا ہے، اور یہاں پہ ہمیں اس وقت لیڈرشپ جو ہے ان کو اسپیشلی بڑے متحمل ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ بیانات ایسے مت دیں جس سے انتشار پھیلنے کا خدشہ ہو۔ عوام آلریڈی جو خان صاحب کے چاہنے والے ہیں وہ روڈز کے اوپر آئے ہوئے ہیں، سڑکوں کے اوپر آئے ہوئے ہیں، تو ایسے بیانات مت دیے جائیں جس سے انتشار پھیلے۔ اس کو حالات کو کنٹرول کیا جائے، پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے یہی بہتر ہے کہ ان حالات کو کنٹرول کیا جائے، اور جو جمہوری طریقہ ہے، جو آئین کے مطابق ہے، جو قانون کے مطابق ہے، وہ طریقہ کار اختیار کیا جائے، ان کو حق حاصل ہے۔ اور میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو بھی اگر پارلیمنٹ میں چلے جاتے ہیں تو بہتر طریقے سے یہ حل کیا جا سکتا تھا۔ تو میرا خیال ہے اب اس وقت سے گزر چکے ہیں خان صاحب، اب پارلیمنٹ میں تو مجھے نہیں لگتا وہ جائیں گے دوبارہ کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بات کریں۔ تو ہاں، ایک چیز ہے کہ اگر جو اس وقت وفاقی حکومت ہے، اگر وہ بیٹھ کے
ایسی کوئی سچویشن طے کر لیتی ہے کہ ایسے حالات پیدا کر لیتی ہے کہ الیکشن جو ہے اس کی کوئی ڈیٹ اناؤنس، دیکھیں الیکشن بھی تو آگے 7-8 مہینے رہ گئے نا، تو کوئی ایسی ڈیٹ اناؤنس کر دی جائے مل کے کہ ان دنوں میں اس مہینے میں الیکشن کروا دیے جائیں گے، تو شاید یہ سیاسی بحران جو ہے وہ یہ ختم ہو جائے. اور ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے جس طرح ہمارا دشمن جو ہے افواہیں پھیلا رہا ہے پاکستان کے اندر کہ خدا نخواستہ ایسا بالکل نہیں ہے. پاکستان کے اندر باشعور عوام رہتی ہے، چند لوگ انتشار پھیلانے والے ہیں وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، وہ جو بغیر سوچے سمجھے گروپس کے اندر منفی پروپیگنڈا کا حصہ بن جاتے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے، وہ صرف فارورڈ آیا میسج تصدیق کیے بغیر فارورڈ کر دیا. تو یہ میرے خیال میں یہ بھی سمجھانے کا وقت ہے. اور یہ سب سے زیادہ ہماری جتنی لیڈرشپ ہے، جتنے قائدین ہیں، جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے جتنے بھی قائدین ہیں، ان کو چاہیے کہ اس وقت اپنا کردار ادا کریں، اپنا جتنے دیکھیں یہ اس کسی کے پاس چلے جانے سے، کسی کے پاس جا کے مذاکرات کر لینے سے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ جھک جاتا ہے. وہ جھک نہیں جاتا، وہ پاکستان کی بقا کے لیے وہ کام کر رہا ہے. وہ بڑا ہوتا ہے، اس سے قد اس کا بڑا ہوتا ہے، چھوٹا نہیں ہوتا قد، کیونکہ وہ کام کر رہا ہے جو اس پاکستان کی سلامتی کے لیے، جو پاکستان کی بہتری کے لیے، جو پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے ہے. تو میرے خیال میں اس میں کسی کی شخصیت میں فرق نہیں آئے گا، اس کا شخصیت جو ہے بڑھے گی، اس کا قد بڑھے گا. تو اس میں اگر خان صاحب یہ چیز چاہ رہے ہیں تو شہباز شریف صاحب بسم اللہ کریں، اٹھیں. زرداری صاحب بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، مفاہمت پرست ہیں، زرداری صاحب اپنا اس میں کردار ادا کریں. بلاول صاحب نوجوان ہیں، ان کو کردار ادا کرنا چاہیے. اور خان صاحب کو بھی اسپیشلی پاکستان کی ٹھیک ہے وہ احتجاج کریں، وہ ڈیٹس لیں، لیکن اپنے جتنے ان کے کارکنان ہیں، جتنے ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام ایسا دیں کہ ایک تو منفی پروپیگنڈا کا حصہ نہ بنے، اور دوسرا آپ روڈز پہ آئیں، احتجاج کریں، لیکن پرامن رہیں. ایسی کوئی گفتگو، ایسے بیانات، ایسی کو توڑ پھوڑ مت کی جائے جو پاکستان کے نقصان میں جاتی ہو، جو پاکستان کے عوام کے نقصان میں جاتی ہو. ہم تو معاشی طور پہ پہلے ہی بہت برے حالات ہیں، اب معیشت اگر بہتری کی طرف جانا شروع ہوئی ہے تو اس کو آپ دوبارہ اسی جگہ پہ نہ لے جائیں. آج اس وقت سینئر تجزیہ کار اور دفاعی تجزیہ کار کرنل اسد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کرنل صاحب بہت شکریہ. کرنل صاحب انتہائی آج افسوسناک واقعہ جو ہے پاکستان کے اندر پیش آیا وزیر آباد میں، تو موجودہ صورتحال بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں، کارکنان جو ہیں مختلف شہروں میں ہر جگہ پہ احتجاج بھی کیا جا رہا ہے. تو آپ اس پورے ماحول کو جو ہے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے ہی میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی آج کا انسیڈنٹ جو ہوا ہے، ایک تو اس کے باوجود کہ ایک جان وہاں پر گئی ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کوئی ایسا نقصان نہیں ہو گیا. آج تو کہ پاکستان کی سچویشن بے انتہا بدل گئی ہوتی، بٹ اسٹل دیکھ کے ان ساری چیزوں کا پتہ تھا. اس کا عمران خان نے تذکرہ کیا تھا کہ ان پہ اٹیک ہو سکتا ہے، تو میں اس کو بڑا سیریس سیکورٹی لیپس کہوں گا آن پارٹ آف گورنمنٹ آف پنجاب، جو کہ سرٹنلی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ وہاں پر ہے، اور انٹیلیجنس ہے یہ پنجاب پولیس کا، کیوں ان ساری چیزوں کو وہ کنٹرول نہ کر سکی. پھر اتنا سینسٹیو ماحول ہو اور اس کے اندر اٹس ناٹ ون، میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 2 کے قریب یہ لوگ تھے جو انہوں نے اس لحاظ سے اٹیک کیا. اور مطلب کیسے وہ اتنا کوئی شخص پہنچ گیا. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جو آٹومیٹک ویپن سے جس طریقے سے فائر کیا گیا، اور جو ٹارگٹ کو جس طریقے سے انہوں نے سلیکٹ کر کے اس کو چنا اور پھر فائر کیا، اسے وہ بھی آپ اس کی فوٹیج بھی سب نے دیکھ لی ہے. I would simply say کہ this is something very very alarming. اور آج کی دن یا آج کا شام کوئی کسی بھی پاکستانی کے لیے کوئی ایک اچھی خبر نہیں تھی. پورے پاکستان کو آپ یہ دیکھیں، اس کو آپ پریشان دیکھتے ہیں، اس کو اداس دیکھتے ہیں، اور ایک مایوسی ہے جو آپ سے کہ شاید پورے پاکستان کے اندر آپ کو پھیلی نظر آتی ہے. ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے، ہماری پولیٹیکل پارٹیز اپنے ملک کو کس طرف لے کے جا رہی ہیں. اور ہوتا ہے آپ کو جیسے واقعہ دوسری طرف ایسٹرن بارڈر کی طرف، تو وہ تو خوشی کے شادیانے ایک لحاظ سے بجا رہے ہیں. دے آر ویری ہیپی کہ ہم آپس میں لڑیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ ناٹ پاسبل کہ ہم نے آگے جائے کسی طریقے کی چیزیں ہیں، صرف ایک دوسرے کو نوٹ کو سوچنے کی کوشش کریں. دیٹ از سمتھنگ ویری سیریس. اور
तो वो तो मैंने आपसे कहा कि बिल्कुल इट इज अ वेरी वेरी सीरियस सिक्योरिटी लैप्स, इसके अंदर तो कोई चीज नहीं है। जिस पंजाब पुलिस विच इज रिस्पॉन्सिबल, और ये किसी तरीके से उसको कंट्रोल नहीं कर सके, और उसी के साथ कि हाँ उसका आप रिएक्शन देखें। आई एम रियली अनएबल टू अंडरस्टैंड कि जब ये सबको पता है कि हाँ ये इस तरीके से ये लावा पक रहा है पूरे मुल्क के अंदर, जो इस वक्त आप ये सिस्टम देख रहे हैं, आपको पूरे मुल्क के अंदर हकीकत मानिए कोई हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आती, चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट हो, चाहे वो पीडीएम की हुकूमत की बात करें या पीपल्स पार्टी को देखते हैं आप सिंध के अंदर, ना आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम करती नजर आती है, ना आपको पुलिस काम करती नजर आती है, ना कोई और इदारा काम करता नजर आता है। आप यकीन माने, मैं आपसे एक छोटी सी बात करूंगा, आप चले जाए किसी से कहेंगे कि नहीं आपको $100 या $200 चाहिए, इस पूरे मुल्क में शायद ये आप ना ले सकें। ये इस हुकूमत ने इस मुल्क के लोगों को कहाँ ये लेके चले गए हैं। दे आर इनकेपेबल पीपल। मतलब देखें, वो लोग जो कि मनी लॉन्ड्रिंग करते हो, जिनकी सृष्टि के अंदर मतलब आप से कि उनका जहनियत किस तरह की हो, मुल्क से बाहर जायदादें बनाते हो, एंड स्टिल वी एक्सपेक्ट कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे। दैट इज समथिंग वेरी डेंजरस। एक आपसे कहूँ, बिल्कुल इस वक्त किसी सूरत के अंदर भी आपस के इख्तलाफात, सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन उस इख्तलाफात की हद तक लेके जाना, उस इख्तलाफात को इस हद तक के लेके जाना कि किसी जान को एहतियात से खतरा हो जाए। देखिए, इससे पहले हम ये झेल चुके हैं। तो कुछ हमारी मौजूदा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ जिस तरीके से हुआ था, कि आप समझते हैं पाकिस्तानी कौम उस साइड से बाहर निकल सकती है। लियाकत अली खान का जिस तरीके से आप से उनको ऐसा किया गया था, और जिस तरीके से डिस्टेबलाइजेशन इसके बाद आपने मुल्क के अंदर देखी, भूलने वाली कुछ चीज तो नहीं है। वी कांट अफोर्ड ऑल दीज थिंग्स। इसके पर मैं बड़ा सीरियस देखना, और मैं ये सही बात आपसे बताऊं, पूरे मुल्क के अंदर चले जाएं, अब लोग ये कहना शुरू हो गए कि भाई आप एक अवामी राय है ना, आप ये देखते हैं कि लोग इलेक्शन हुए 28 के अंदर तो पीटीआई एक लिहाज से सारी सीटें ले गई है, 7 सीटें जो वो पीपल्स पार्टी के अंदर या फिर नून के अंदर एक लिहाज से गई है, मे बी फजल रहमान को सीट चली गई हो, बट दैट इज नॉट द वे। इसका मतलब ये हो गया कि अब उस स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं कि जहां पर अब हमें सीरियस इलेक्शन के अंदर जाना है, एक फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के अंदर जाना है। और कोई भी पार्टी होती है, चाहे पीटीआई है, नून है, पीपल्स पार्टी है, JUIF है, MKM है, जो भी पार्टी है, वो आते हैं इलेक्शन लड़ते हैं, अगर जिसको जो भी कुव्वत होती है जाके वो सीटें बना ली, लेकिन उनको वहां में एक लिहाज से लेकर आना चाहते हैं। बट आई वुड से कि ये इस सिचुएशन के अंदर हम आगे जितना भी आगे ट्रैवल करते जा रहे हैं, उसके अंदर एक लिहाज से मजीद खराबी मुझे होती नजर आती है। इतनी की सूरत तो मुझे नजर नहीं आ रही आने वाले दिनों के अंदर। करे साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का, आपने अच्छा तजिया किया। आप ओवरऑल सिचुएशन पे, पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं अपने नाजरीन के लिए, जितने भी देख रहे हैं लोग मुझे इस चैनल को, कोहिनूर को देख रहे हैं, कोहिनूर न्यूज़ को देख रहे हैं, उनके लिए एक ही गुजारिश है कि अपने इर्द गिर्द में जितने ऐसे लोग मनफी प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जो है कर रहे हैं, उनको रोकें, उनको कहें कि ये पाकिस्तान के हक में एजेंडा नहीं है, ये बैरूनी एजेंडा हो सकता है। देखिए, खान साहब का एहतजाज अपनी जगह है, वो खान साहब के आज जितने भी सियासी जमातें हैं या जितने भी सीनियर तजियाकार हैं, तमाम ने आज इस मजम्मत की है खान साहब के ऊपर, और उनका आईनी और कानूनी हक है एहतजाज करना। लेकिन ये जो मनफी प्रोपेगेंडा दरमियान में कर रहे हैं, जो इदारों के खिलाफ बोल रहे हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, इदारों के खिलाफ नहीं बोल रहे, वो पाकिस्तान को कमजोर करने की बातें कर रहे हैं। और ये किसी मुहिब वतन पाकिस्तानी का एजेंडा नहीं हो सकता, किसी भी पाकिस्तानी का एजेंडा नहीं हो सकता। ये बैरूने मुल्क से ये एजेंडा आ रहा है, वहां से ये ग्रुप्स जो हैं उनको जो हैंडल किया जा रहा है, जो आपके इदारों के खिलाफ बातें कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। ये खुदारा समझे इन चीजों को कि ये पाकिस्तान की अवाम के हक में नहीं है, ये पाकिस्तान के हक में नहीं है, ये पाकिस्तान के इदारों के हक में नहीं है, ये पाकिस्तान को खोखला करने जा रहे हैं। तो आप इनकी बातों में मत आए, आप ऐसे लोगों को रिजेक्ट कर दें। आप देखें, एहतजाज करें, वो आपका हक है, लेकिन पुरअमन पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ अगर कोई ऐसा आता है तो उसको रिजेक्ट कर दें। तो मेरे ख्याल में यही पाकिस्तान की बका के लिए बेहतर है, यही पाकिस्तान के इदारों के लिए बेहतर है। तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो पाकिस्तान के लिए सोचेगी। अगर पाकिस्तान का वजूद है तो हमारा वजूद है, अगर पाकिस्तान का वजूद नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है, हम गुलाम हैं।
تو دیکھیں غلامی کی تو باتیں کرتے ہیں، پھر آپ غلام کیوں بننا چاہتے ہیں؟ ایک آزاد ریاست میں اللہ پاک نے ہمیں دی ہوئی ہے، تو اس میں خدا را امن برپا کریں، امن کے ساتھ رہیں۔ اور یہ جو آج سانحہ ہوا اس کی کوہ نور نیوز بھی پرزور مذمت کرتا ہے، اور دوسری طرف جو سوشل میڈیا پہ اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ہم بھی اس کی بڑی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔